ذل جلالی والاکرام دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، قابل قدر واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں اس وقت تساں حضرات دے سامنے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب قرآن مجید دے چوتھے سپارے سورہ آل عمران وچوں 2 آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سمیت اللہ سب نو کتاب و سنت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت اندر میں انشاءاللہ ان آیتاں دی روشنی اندر جو موضوع بیان کرنا چاہنا، اس موضوع کا نام ہے اتحاد اور اتفاق۔ درد دل نال دعا کرو اللہ ساڈے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ اتفاق اندر بڑی برکت ہے، اتحاد اندر، اتفاق اندر، جماعت اندر بڑی برکت ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ رب العالمین فرما دینے کہ میرا جماعت تے ہاتھ ہوندا ہے، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے، یعنی اللہ دی مدد ہوندی ہے، اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔ اور ایسے وجہ کر کے سیانے لوگ کہندے نے کہ اتحاد اندر برکت ہوندی ہے، اتفاق اندر برکت ہوندی ہے۔ بے اتفاقی بے برکتی ہے۔ دین اسلام، اللہ دے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان، آپ دی تعلیمات اور اسلام دی تعلیمات، اسلام قرآن احادیث دا پیغام بھی یہ ہوئی ہے کہ آپس اندر بھائی بھائی بن جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک وقت ایسا آئے گا کفار اسلامی ملکاں تے قبضے کرنے واسطے کافرانو اس طرح دعوت دین گے جویں کوئی کھانے دی ٹیبل تے دعوت دیندا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کردے نے حضرت کیا اس وقت ساری تعداد تھوڑی ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بڑی ہوئے گی، لیکن کفار دے سامنے تہاڈی حیثیت وہی ہوئے گی
جو ایک سیلاب اور پانی دے سامنے ایک خشک تنکے نوں ہوندی ہے. پانی دے سامنے، سیلاب دے سامنے خشک تنکے دی کی حیثیت ہے؟ پانی انہاں تنکیاں نوں اپنے نال بہا کے لے جاندا ہے. یعنی کدی پانی اور سیلاب نوں تنکیاں دے نال نہیں روکیا جا سکتا. تعداد بڑی ہوئے گی لیکن کافراں دے سامنے تہاڈی حیثیت تنکیاں جیسی ہوئے گی. صحابہ فرماتے نے حضرت ایدی وجہ کی ہے؟ آپ فرماتے نے مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. حضرت بیماری کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا الوہن. وہن. قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن. حضرت وہن ایک ایسی بیماری ہے، وہن کنوں کیا جاندہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ فرماتے ہیں دنیا دی محبت اور موت دا ڈر اے جے وہن. فرمایا مسلمانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئے گی، دنیا دی محبت اور موت تو ڈرن گے. پھر انہاں دی حیثیت کافراں دے سامنے ایویں ہے جویں پانی دے سامنے تنکیاں دی. کافراں دا روب چڑھیا ہوئے گا. مسلمان اپنے علاقے اندر، اپنے ملکاں اندر اور اپنی ریاستاں اور اپنے گھراں دے اندر ہی مرعوب ہو کے بیٹھ جان گے. بھائیو، حب دنیا اور دنیا دی محبت اور پیار، موت دا ڈر. ذرا غور کریے کیا یہ بیماری ساڈے اندر ہے یا کہ نہیں ہے؟ اس دنیا دی محبت دی خاطر ہی اسی پائیاں نو چھوڑ دینے ہیں، دنیا دی خاطر برادری نو چھوڑ دینے ہیں، دنیا دی خاطر رشتہ داراں نو چھوڑ دینے ہیں، دنیا دی خاطر اس دنیا دی خاطر اسی جماعتاں نو چھوڑ کے نویاں جماعتاں بنا لیں. اتحاد اور اتفاق دا بیڑا غرق کر دینے صرف دنیا دی زندگی نو بہتر کرنے واسطے. بھائیو، اس طرح بہتری نہیں آتی. اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ہیں اللہ کولوں ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کولوں ڈر جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کولوں ڈر جاؤ اور تانوں موت آئے تے دین اسلام اتے آئے. کہہ دیو آمین. یا اللہ جدوں خاتمہ ہوئے تے خاتمہ بالخیر ہوئے. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماندے نے ایمان والو اللہ کولوں ڈر جاؤ. جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا ہے اپنی مرضی نہیں کردا. جڑا اللہ کولوں ڈر جاندا ہے یعنی متقی بن جاندا ہے، وہ اپنیاں من مانیاں نہیں کردا، وہ اپنیاں مرضیاں نے جے کردا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کردا. وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تے اگلی آیت کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ